بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے نفاق یعنی منافقت سے بچنے کی ضرورت و اہمیت۔ اس بارے میں یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو نفاق ہے یعنی منافقت، یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی قبیح ترین چیز ہے، اور اس کی خطرناکیاں اور تباہ کاریاں بہت ہی سخت ہیں اور شدید ہیں۔ لہذا انسان کو اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نفاق یعنی منافقت یہ کیا چیز ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان منافق بن جایا کرتا ہے، اور پھر یہ کہ منافق انسان کا آخرت میں کیا بھیانک انجام ہونے والا ہے۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان اس بارے میں ضروری معلومات ہونی چاہیے۔ قرآن کریم جو کہ اللہ عز و جل کی جانب سے دنیا انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آخری کتاب ہے، اور جو کہ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نازل کی گئی ہے، کہ وہ کتاب کہ جس کی حفاظت کا ذمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود اللہ عز و جل نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ کتاب جو کہ گزشتہ تمام آسمانی و الہامی کتابوں کے لیے ناسخ ہے، کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جانب اللہ عز و جل کی طرف سے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف جو کتابیں نازل کی گئی تھیں، نزول قرآن کے بعد آخری کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد وہ گزشتہ تمام کتابیں آسمانی کتابیں منسوخ کر دی گئیں۔ تو یہ اس قدر اہم ترین کتاب، آخری کتاب، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان کے بارے میں ہی گفتگو کی گئی ہے، اور انسان کو ہی رہبری و رہنمائی مہیا کی گئی ہے، فراہم کی گئی ہے اس کتاب میں، اور یہ کہ دونوں جہانوں میں انسان کے لیے خیر و خوبی اور صلاح و فلاح اور نجات کا کیا طریقہ ہوگا، کیا انتظام ہوگا، اس سلسلے میں انسان کو تعلیم دی گئی ہے۔ لہذا جب قرآن کریم کا موضوع ہے انسان، تو یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی بالکل ابتدا میں ہی سورۃ البقرہ سے، جہاں قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، تو بالکل ابتدا میں ہی انسان کی 3 اقسام بیان کر دی گئی ہیں خود اللہ عز و جل کی جانب سے، کہ 3 قسم کے انسان ہیں دنیا میں، اور یہ کہ پورے قرآن میں اب آگے ابتدا سے اختتام تک انسانوں کا تذکرہ ہوگا، اور یہی تینوں قسموں کے انسان، ان کا ذکر کیا جائے گا قرآن کریم میں۔ تو یہ 3 قسم کے جو انسان ہیں، سب سے پہلے تو اہل ایمان، کہ ابتدا اس طرح ہوئی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی پرہیزگار، یہ ایمان والے، غائبانہ ایمان،
اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ وہاں کی نعمتوں کو دیکھا ہے، نہ جہنم کو دیکھا ہے، نہ وہاں کے دردناک عذاب کو دیکھا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو کچھ سن لیا تو پھر آنکھیں بند کر کے اور یہ کہ دیکھے بغیر بس سر تسلیم خم کر دیا اور یوں کہہ دیا کہ آمنا وصدقنا، یا اللہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، اور یہ کہ یا اللہ ہم نے تصدیق کی، یعنی ہم نے تیری بات کو، تیرے نبی کی بات کو سچ تسلیم کر لیا ہے، سچا مان لیا ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے انسانوں کی، یعنی ایمان والے۔ اور اس کے بعد تذکرہ کیا گیا کافروں کا کہ جنہوں نے انکار کیا، صاف صاف انکار کیا ہے، زبان سے بھی انکار ہے، دل میں بھی انکار ہے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، کہ یہ کافر لوگ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ الغرض دوسری قسم انسانوں کی وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، دل میں بھی کفر اور انکار اور ظلمتیں اور تاریکیاں، زبان پر بھی کفر ہے اور انکار ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا اللہ پر اور قیامت کے دن پر، حالانکہ وہ مؤمن نہیں ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری، دل کی بیماری، کہ جس کا نام ہے نفاق، منافقت۔ ان کے دل بیمار ہیں، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ایک بیماری ہے، دل کی بیماری۔ انسان یا تو مؤمن ہوگا، بہت اچھی بات ہے، دنیا و آخرت میں صلاح و فلاح، خیر و خوبی اور کامیابی اور خوشخبریاں، یا کافر ہوگا کہ کھلم کھلا انکار کر رہا ہے، دشمن ہے۔ چلیے وہ اپنی دنیا میں، ہم اپنی دنیا میں، مگر وہ لوگ جو ہمارے درمیان بود و باش رکھتے ہیں، ہماری آبادی میں رہتے ہیں، صبح و شام ہم سے ملنا جلنا رکھتے ہیں، بلکہ وہ خود ہم میں سے ہی ہیں، ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں، ہماری آبادی میں، شاید ہمارے گھر کے اندر بھی خدا نخواستہ، اور ہماری مسجدوں کے اندر بھی خدا نخواستہ۔ یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہیں کہ جو کوئی کھلم کھلا دشمن ہے علی الاعلان، تو انسان اس کے بارے میں ہوشیار، خبردار ہو جایا کرتا ہے، اور یہ کہ اس سے اور اس کے شر سے حفاظت کے لیے انتظام کی فکر اور جستجو کیا کرتا ہے۔ لیکن جو آستین کا سانپ ہو تو پھر اس کے شر سے بچنا یہ بہت نازک معاملہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو اندرونی دشمن، جو خفیہ دشمن، جو چھپے ہوئے دشمن ہیں، ہم ان سے خبردار رہ سکیں۔ مزید یہ کہ ہم اپنے ضمیر کو بھی ٹٹولیں، اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنی ایمانی کیفیت کا، اپنی سیرت و کردار کا ہم جائزہ لیا کریں کہ کہیں خدا نخواستہ ایسی بات تو نہیں کہ ہم تو چھپے ہوئے دشمنوں کو باہر تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ دشمن تو خود ہمارے دل میں ہی گھسا بیٹھا ہو،
کہ اس نے ہم پر قبضہ کر رکھا ہو اندر سے ہی، تو پھر یہ تو بہت ہی نازک ترین معاملہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو لفظ ہے نفاق یا منافقت یا منافق، تو یہ جو لفظی معنی ہے اس کے، تو یہ نفاق در حقیقت نفق سے ماخوذ ہے۔ نفق کے معنی یہ ہے کہ وہ جگہ کہ جو اوپر سے کچھ نظر آئے لیکن اس کے نیچے در حقیقت کچھ اور ہو، کہ جیسے سرنگ ہوا کرتی ہے، سرنگ کے آج کل جیسے راستوں پر، سڑکوں پر ٹنلز ہوا کرتی ہیں، سرنگ ہے یا ٹنل ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی میں وہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ ٹنل، اور عربی میں بورڈ لگا ہوا ہے کہ نفق، کہ سامنے نفق ہے، ٹنل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر سے دیکھنے میں وہ زمین ہے ہموار، کہ جیسے کوئی بھی زمین ہوا کرتی ہے، لیکن اندر سے معاملہ کچھ اور ہے، اندر سے راستہ بنا ہوا ہے، سرنگ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ لفظی معنی ہے نفق کے یا نفاق کے۔ اور دین کی اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہے کہ انسان ظاہر کچھ کرے لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہو، کہ اظہار شیء و ابطان شیء، کہ ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ اور ہے۔ تو یہ معنی ہے نفق کے یا نفاق کے یا منافق قسم کا جو انسان ہے، تو اس سے یہ مراد ہے کہ وہ ظاہر کرتا ہے ایمان، کہ میں مؤمن ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن در حقیقت اس نے اپنے دل کے اندر کچھ اور چھپا رکھا ہے۔ تو یہ جو منافق ہوا کرتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ تفصیل ہے، اور وہ اس طرح سمجھنی چاہیے کہ منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی منافق اور دوسرا ہے عملی منافق۔ اعتقادی منافق سے مراد یہ ہے کہ انسان زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کے تمام طور طریقے، اس کی بود و باش، اس کا حلیہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی نشست و برخاست، اس کی نمازیں، اس کے روزے بعین ہی مسلمانوں ہی کی طرح ہیں، سر سے پاؤں تک سبھی کچھ وہی ہے جو کسی بھی مسلمان کی صورتحال ہوا کرتی ہے، لیکن اس نے دل میں کفر چھپا رکھا ہے کہ وہ دل سے کافر ہے، وہ دین اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ تو ایسا کب ہوا کرتا ہے اور کیوں ہوا کرتا ہے اور کہاں ہوا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اللہ عز و جل کی جانب سے نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا، نبوت عطا کی گئی 40 سال کی عمر میں۔ اور یوں 40 سال کی عمر مکمل ہونے کے بعد آگے جو باقی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پیغمبرانہ زندگی ہے، پیغمبرانہ زندگی جو کہ 23 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ تو یہ جو 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو 23 سالہ اس زندگی میں سے ابتدائی 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے، وہ مکی دور، مکی زمانہ، اور اس کے بعد جب ہجرت ہو چکی مدینہ کی جانب، تو باقی 10 سال مدینہ میں گزارے، وہ مدنی زندگی، 10 اور 13 کل 23 سال کی یہ پیغمبرانہ زندگی۔ تو جو مکی دور تھا 13 سالہ، وہاں صورتحال یہ تھی کہ مسلمان مغلوب، مقہور، مظلوم و مجبور تھے، کم تھے، اور یہ کہ دبے ہوئے تھے، کوئی ان کی طاقت نہیں تھی، وہ بے بس تھے، اور یہ کہ کافروں کو غلبہ نصیب تھا، ان کی بڑی شان و شوکت تھی، وہ ظالم تھے، وہ جابر تھے، وہ غالب تھے۔ لہذا جو کافر ہے تو کافر ہے، کھلم کھلا علی الاعلان، وہ کافر ہے، اسے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔
لیکن اس کے برعکس مدنی زندگی میں مسلمان غالب تھے، اور یہ کہ وہاں مسلمانوں کی شان و شوکت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ایسے ماحول میں کہ جہاں مسلمانوں کا غلبہ تھا، مسلمان مجبور نہیں تھے، بے بس نہیں تھے، مسلمانوں کی اپنی ایک مملکت تھی، یا اپنی ایک حکومت، یا جو کچھ بھی کہہ لیا جائے، اپنی اسلامی ریاست تھی۔ تو ایسے میں جب مسلمان غالب تھے، انہیں کوئی خوف نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، کہ اب وہ انسان کہ جو مسلمان نہیں بننا چاہتا، لیکن مسلمانوں کے درمیان وہ کیسے زندہ رہ سکے گا؟ اب وہ مجبوراً زبان سے اسلام کا اقرار و اظہار کرتا کہ میں مسلمان ہوں، اور یہ کہ اس کے جو طور طریقے تھے زندگی بسر کرنے کے، کہ مسجد میں بھی حاضر ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے با جماعت سبھی مسلمانوں کے درمیان، اور یہ کہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، سبھی کچھ کیا کرتا ہے، لیکن دل میں وہ کافر ہے۔ تو یہ منافق کہ مجبوراً بظاہر مسلمان ہو گئے کہ اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کا انتظام کر سکیں، کہ اگر مسلمان نہیں بنیں گے پھر تو ان کے خلاف جنگ ہوگی، اور یہ کہ پھر ان کی جان اور ان کے مال کا کیا بنے گا۔ تو ایک تو یہ انہیں غرض تھی، لالچ، اور یہ ان کا مفاد تھا کہ اپنی جان اور مال بچانے کے لیے بظاہر مسلمان ہو گئے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر رہ کر اور خود کو یوں ظاہر کر کے کہ ہم بھی انہی میں سے ہیں، اور ہمدردی ظاہر کر کے، اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر رہ کر، ان کی بستی میں رہ کر، ان کے درمیان رہ کر، وہ جس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا انتظام کر سکیں گے، مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے لیے کچھ کر سکیں گے، تو ظاہر ہے کہ دور اور الگ رہتے ہوئے تو وہ یوں نہیں کر سکتے۔ تو یہ اعتقادی منافق کے زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ لیکن دوسرا جو منافق ہے، دوسری قسم، اس کا نام ہے عملی منافق، کہ وہ دل سے مسلمان ہے لیکن عمل کی کمزوری ہے، کہ کبھی نماز میں کمزوری، اور کبھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، اور اگر غصے میں آئے گا تو فوراً ہی گالیاں بکنا شروع کر دے گا۔ تو یہ نشانیاں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں ٹٹولیں، اپنی سیرت و کردار کا، اپنے عمل کا، اپنی ایمانی کیفیت کا ہم جائزہ لیں، کہ اللہ نہ کرے کہ ہم بھی منافقوں میں سے ہوں، کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہے، کہ اس کا ایمان وہ مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے۔ اور وہ انسان جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کیا کرتا ہے اور معاہدہ کر کے معاہدہ شکنی کیا کرتا ہے، وہ حقیقی مؤمن نہیں ہے، وہ بھی منافق ہے۔ اور یہ کہ اگر کسی سے اختلاف ہو گیا، ظاہر ہے کہ گھر میں بھی بعض اوقات میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، اولاد ہیں، دفتر میں ساتھی ہیں، کچھ نہ کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تلخی ہو جاتی ہے، لیکن ذرا سا اختلاف ہوا، ذرا سی کوئی بات ہوئی، فوراً انسان کے رنگ ڈھنگ بدل گئے، انداز بدل گئے، گفتگو بدل گئی، فوراً ہی گالیاں بکنی شروع کر دیں۔ تو یہ منافق کی نشانی بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الغرض، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم حقیقی مومن ہوں، اللہ کرے، اور یہ کہ ہم منافقوں میں شمار نہ ہوں۔ ہمیں دیجیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔